اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے۔ میں بہتر یہ سمجھوں گا کہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ سب کے کام میں آ جائے گا، پھر یوٹیوب پہ محفوظ بھی رہے گا اور ہو سکتا ہے کسی اجنبی کو بھی اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب کسی انسان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، سورہ مائدہ میں کہا بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والعدوان، پتہ نہیں کیا کیا وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، اور کسی ایسے برے کام میں والاسم والعدوان، کچھ ایسا لفظ ہے۔ اب چونکہ فوراً سوال آیا، میں فوراً جواب دے رہا ہوں، تو قرآن میں ہے، بہت جگہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ بچہ بھی جو ہے وہ روتا ہے تو ماں دودھ پلا دیتی ہے۔ سمپل لاجک ہے۔ کسی کو غائب میں پکارنا وہ شرک ہے۔ پہلے تو اس کی شرک کی ابتدا جہالت سے ہوتی ہے، یعنی آپ رسول اللہ کو پکار رہے، یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ کا بیٹا امریکہ میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، یا آپ کے والد صاحب بہت بڑے قرآن کے مفسر ہے، بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی ہے، زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تہجد نہیں چھٹی، ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں اور زندہ ہیں اس دنیا میں، امریکہ گئے ہوئے ہیں کوئی بیان دینے کے لیے، تو ابا میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، بھیج دیجیے، تو بھیج سکتے ہیں۔ انہوں وہاں سے جواب دے دیں گے، ہاں بیٹے میں بھیج دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ تو جب زندگی میں نہیں آ سکتے تو مرنے کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے جو بھی ہم پڑھتے ہیں روایتوں میں، بیٹی اور پھوپھی دونوں بیٹھے ہوئے، دیکھو عمل کرو، اگر دنیا میں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، ہو سکے تو دے دوں گا، نہیں ہو سکا تو کسی سے پوچھ کے دے دوں گا، نہیں دے سکا تو سوری بول دوں گا۔ یہی ایسا پڑھنے میں آتا ہے۔ زندگی میں نہیں دیے تو مرنے کے بعد کیا دیں گے؟ اب یہاں آ کے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو زندہ ہے اور ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں، تو کچھ پرابلمس بھی سالو کر کے جانا چاہیے۔ خیر، یہ بات کا رخ میں الگ لے کے چلے جا رہا ہوں کیونکہ ذرا سا ادھر ٹچ کر کے آنا ضروری ہے۔ اب یہاں مسئلہ تو یہ دنیاوی معاملات کے لیے ہے کہ میں نے اگر کسی سے کچھ قرض مانگا، سوال اصل میں یہیں سے شروع ہوا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے کسی کو قرض دیا تھا، وہ لوٹا نہیں رہے ہیں، میں بار بار پوچھتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو بھائی اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ بھائی قرض آپس میں لین دین کرو، مشکل نہیں ہے، لیکن اسے لکھ لیا کرو، گواہ بھی بنا لو۔ سوری، کیونکہ لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے، آپ اجنبی 4 لوگوں کو پکڑ کے لا لو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقے کے ہوں گے، تو ان سے جب پوچھیں گے کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھو یہ لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں بھائی ہے لکھا ہوا، یہ دستخط آپ کی ہے؟ ہاں۔ پھر آپ ان کے پیسے کیوں نہیں لوٹا رہے بھائی؟ اب جب آپ نے کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں کیا، کچھ ایسا نہیں کیا، وہ بھی کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی کہ اگر تم نے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں ہر بات میں تو لکھ نہیں سکتے نا، تو ایٹ لیسٹ ایک اورل گواہ بنا لو کہ دیکھیے بھائی میں ان کو 25,000 روپے دے رہا ہوں، آپ دونوں گواہ رہنا۔ ایک آدمی ملا تو کم سے کم 2 عورتیں لے لو، 2 عورتوں کی بھی گواہی اس لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ دیا کہ اگر ایک بھول جائے تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری میں۔ تو میرے بھائی آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے اس کا ایگریمنٹ کیا تھا؟ نہیں کیا تو کسی کو گواہ بنایا تھا؟ نہیں بنایا تو کم سے کم اتنا تو بولے ہوں گے۔ آج کے دور میں تو گواہ بنانا، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے آن لائن پیسے ٹرانسفر کیے تھے تو اس میں میسج کا ایک خانہ ہے، آپ اس میں لکھیے، آپ ان سے کنفرمیشن لیجئے، واٹس ایپ کا میسج لیجئے، اس کو ای میل کر لیجئے۔ خیر، بہت ساری کہانیاں، بہت سارے قصے بھی ملتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے مدد لینے کا۔ مدد کے لیے یہ یاد رکھیے اور معافی کے لیے یہ یاد رکھیے، 3 مرتبہ بولیے بس۔ میں نے کسی کو کال کیا، ایک بار کیا نہیں اٹھائے، دوبارہ میسج کیا تو میں بہت دن کے بعد دیکھا بھائی سوری میں بزی تھا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ بھائی میں نے آپ کو کال کیا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے جب بھی دیکھیں آپ کال کریے، واپس جواب دیجئے، یا بولیے ابھی میں فری ہوں مجیب صاحب، آپ کو کال کرنا ہے تو کریے۔ تو اس معاملے میں بھی ہم کو صرف 3 مرتبہ اجازت دینا ہے ایسے لوگوں کو۔
اگر 3 مرتبہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آدمی آپ کی بات کا رسپانس نہیں دے رہا تو وہ آپ کا اللہ، آپ کا خدا تو نہیں ہے نا. چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ. بیوی کو 1 مرتبہ سمجھاؤ، 2 مرتبہ سمجھاؤ، 3 مرتبہ سمجھاؤ، نہیں سمجھتی طلاق دے دو، نہیں تو اس کو اس درجے سے گرا دو. شوہر آپ کا اگر 1 مرتبہ بات کو نہیں سمجھ رہا، دوسری بار نہیں سمجھ رہا ہے، تعلق ہی پیدا نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، وہ میسج کا جواب نہیں دیتا، گھر نہیں آتا، آپ کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا، چھوڑ دو، اس سے خلا لے لو. ایک دوست ہے آپ کا، وہ ایک میسج کا جواب نہیں دے رہا، دوسرے میسج کا جواب نہیں دیا، تیسرے میسج کا جواب نہیں دیا، کال آپ نے کر کے دیکھ لیا، بس 3 دن تک 3 مرتبہ کوشش کیجیے، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے. دعا کیجیے اس کے لیے. شاید بیچارہ ایکسیڈنٹ سے اس کی میموری چلے گئی ہوں گی، یا اس کی موت آ گئی ہوں گی، کچھ بھی ہوا ہوگا. یہ میرے ساتھ رات دن ہوتا ہے. لوگ وعدہ کر کے نہیں آتے، وعدہ کر کے جھوٹ بول دیتے، پھر اس پہ اگر پیسوں کا معاملہ ہے تو وہ تو ڈبل مسئلہ ہے، فون ہی نہیں اٹھاتے دیکھ کے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی. پھر اب دیکھو تو اب جو موضوع چل رہا ہے، بھائی جہنم میں سے تو ہم نہ ایک دن نکل کے چلے جائیں گے. ذرا ایک موم بتی پہ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھیے کتنی دیر آپ جلن برداشت کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا کا کیا مطلب ہے پھر؟ کیوں آپ خامخواہ جہنم کو لاک ڈالنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب کھول کے دیکھ رہا ہوں میں تو پریشان ہو جا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ امت کا اجماع تو یہ ہے، بڑے علماء کا، کہ نہیں، جنت اور جہنم بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اور جہنم میں لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آپ کا کام صرف 3 مرتبہ سمجھانا ہے، 3 دن انتظار کرنا ہے، 3 مرتبہ کال کرنا ہے، 3 مرتبہ انتظار کرنا ہے. آپ کا اگر کسی نے حق بھی کھا لیا ہے تو یہ دنیا جو ہے فائنل تو نہیں ہے نا، فائنل تو آخرت ہے. آپ 4 لوگوں کو جمع کیجئے، قسم کھلا لیجئے، اس کے بعد لڑیے جھگڑیے مت. کتنے پیسے کھائیں گے؟ کتنی ایسی اسکیمیں نکل رہی، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا لے رہے ہیں، لوگ پولیس کیس کر رہے ہیں، گنڈوں کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. ملے نہیں ملے نہیں ملے. بھائی میں اپنی والدہ کے پیٹ سے آتے وقت تھیلی لے کے آیا تھا کیا 30 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، 50 لاکھ کی؟ جو میرے 50 لاکھ ڈوب گئے تو میں جو ہے روتا رہوں. تو یہ یاد رکھیے آپ کہ یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو لازماً اس کو یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ آخرت میں تو حساب ہونا ہے. جب آخرت میں حساب ہونا ہے تو ڈر کی کیا بات ہے پھر؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اصل میں آپ کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اور اللہ پہ ایمان رہنے کا نام لینے کا آپ سیدھا سیدھا ڈھونگ رچا رہے ہیں. سوری، آپ برا مت مانیے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سوچئے مجھے بھائی جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا اللہ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کیا ہوں گا؟ کتنے پیسے ہوں گے آپ کے؟ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ؟ چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے. کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا کریں گے، پولیس کیس کریں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فاسقون، ظالمون، 3 مرتبہ ہے یہ آیت. جو لوگ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرے، آپ ایگریمنٹ نہیں کرے، آپ گواہ نہیں رکھے، اور غیروں سے جا کے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں. ایک غیر مسلم کے پاس جس کو طہارت کا قانون نہیں معلوم، صاحب انہوں میرے پیسے کھا گئے، وہاں کیس ڈال دے رہے ہیں، وکیلوں کے پاس چلے جا رہے ہیں. چھوڑ دیجئے، مرنا نہیں ہے، جتنا نقصان ہوتا. بھئی صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے کرے تو کیوں کرے پھر؟ لڑائی اگر ہونا ہے، جنگ ہونا ہے، جہاد ہونا ہے تو وہ قرآن کی دعوت دیتے ہوئے ہونا ہے. پیسے کے لیے، زمین کے لیے، گھر کے لیے، یہ تو سب. چلیے اپنا خیال رکھیے، اور جو ہے یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح.